نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ محرم کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ پورا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ قرآن کریم میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یوں بتایا کہ سال میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 دن بھی ہو سکتے ہیں، 30 دن۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی قابل تعظیم، عظمت والے، جن کے ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ 4 مہینے یاد رکھنے کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ 4 میں سے 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3، اور ایک الگ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، قرآن نے اس کو قابل تعظیم قرار دیا ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک دن ہے 10واں دن، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے 10واں دن۔ اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرے ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ بہتر مہینہ، افضل مہینہ جس میں آپ روزہ رکھے، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب فوراً ہمارے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ابھی ذوالحجہ کے مہینے میں بھی یہی بات سنی تھی کہ رمضان کے بعد ذوالحجہ کے روزے بہت فضیلت والے ہیں، تو ذوالحجہ کے مقابلے میں بھی زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں عرفہ کا جو دن تھا، 9ویں ذی الحجہ، اس کی فضیلت تھی، 1 دن کا مسئلہ، اور پہلے عشرے کا مسئلہ۔ یہاں محرم کا پورا مہینہ تعظیم والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، پورا مہینے کا یہاں مسئلہ ہے۔ اس میں 10واں جو دن ہے عاشورہ کا دن، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ جو 10واں دن ہے، قابل تعظیم ہے، تقدس والا ہے، بابرکت ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، تو پہلا سوال یہ کہ اس کی برکت کی وجہ کیا ہے؟ 10ویں تاریخ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں فضیلتوں کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وجہ معلوم کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ایسا کیوں۔ ہمیں شریعت نے بتایا کہ اس دن روزہ رکھو گے فضیلت مل جائے گی، تو مل جائے گی، لیکن کیوں ملے گی اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، شریعت کا حکم ہے، ہم اس کے آگے اپنا سر جھکائیں۔ دوسری بات کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے اور اس میں 10ویں محرم کا تذکرہ آتا ہے، تو ہمارے دماغوں میں یہی بات بٹھائی گئی پہلے سے کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے چونکہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔
تو ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو 10واں دن ہے محرم کا، اس کی فضیلت تو پہلے سے ہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن میں روزہ رکھتے تھے پابندی کے ساتھ، بلکہ رمضان کے روزے سن ہجری 2 میں فرض ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال۔ اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا اس امت کے اوپر، 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ ایمان والے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سن ہجری 11 میں تشریف لے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور شہادت سن ہجری 61 میں ہوا، 61، یعنی حضور سے 50 سالوں کے بعد۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اس فضیلت والے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، چنانچہ حضرت حسین کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں بڑھی، اس دن کی فضیلت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، تو حضرت حسین کی فضیلت ڈبل ہو گئی۔ تیسری ایک بات کہ جیسے بقرعید ختم ہوتی ہے، پھر وہی جلوس تازیے سب بنانا شروع ہو جاتے ہیں، تماشے سب، اور اس مہینے میں ماتم۔ پہلے تو ہم اپنی عقل سے کام لیں کہ جن 4 مہینوں کو اللہ رب العزت حرمت والا کہہ رہا ہے، تعظیم والا کہہ رہا ہے، برکت والا کہہ رہا ہے، رحمت والا کہہ رہا ہے، اسی میں سے پہلا مہینہ جو ہے سال کا محرم، کیا وہ ماتم کا مہینہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ حرمت والا کہہ رہے ہیں، برکت والا کہہ رہے ہیں، رحمت والا کہہ رہے ہیں، قابل تعظیم کہہ رہے ہیں، اور آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہائی واویلے کا مہینہ ہے، ماتم منانے کا مہینہ ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے، ہونا چاہیے، اور بہت بڑی شہادت تھی، دین کے خاطر، سچائی کے خاطر، سب مانتے ہیں، لیکن کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، ان کی شہادت نہیں تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت کا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تو پھر ان کے تعزیے کیوں نہیں؟ ذی الحجہ میں عثمان غنی کی شہادت ہے، عمر فاروق کی شہادت ہے، تو پھر اس وقت تعزیے کیوں نہیں، ماتم کیوں نہیں؟ عقل سے تھوڑا کام لے تو یہ پورا نقشہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم منانے والے حضرت حسین کی شہادت سے 300 سال بعد پیدا ہوئے۔ سارے 300 سالوں تک یہ ماتم نہیں منایا جاتا تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے، اور یہ سب کارکردگی شیعہ لوگوں کی ہے، شیعہ لوگ۔ اور شیعہ لوگ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے ہیں، عمر فاروق کو مانتے نہیں ہیں، عثمان غنی سے ان کو نفرت ہے، وہ صرف مانتے ہیں حضرت علی کو۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اس لیے انہوں نے اس پر اتنا زور دیا اور ہمیں بھی ساتھ میں کر لیا، اور ہم بھی خوشی خوشی ہو گئے کہ شہادت تو حسین کی شہادت، تو کیا عمر، علی، عثمان سب کی شہادت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ ایک اور بات کہ شہادت کوئی ماتم کی چیز تھوڑی ہے، شہادت تو خوشی کی چیز ہے۔ عمر فاروق تو شہادت مانگتے تھے کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ صحابہ کرام کو تو حضور نے دعا سکھائی تھی کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت مانگو، تو پھر اس پر رونا دھونا کیسا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ تو اللہ کے وہاں زندے ہیں۔ یرزقون، وہاں تو ان کو بہتر سے بہتر کھانا دیا جاتا ہے، وہ تو مزے میں، اب وہ مزے کر رہے ہو، آپ یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو رونے؟ کوئی اپنے بیٹے کو کوئی دوسرے ملک بھیجے، وہ وہاں بہت سکھی ہے، بہت کماتا ہے، کھاتا پیتا اچھا سے اچھا ہے، تو آپ اس پر ماتم مناؤ گے کہ فخر کرتے ہیں؟ فخر سے کہتے ہیں میرے بیٹے کی اتنی تنخواہ، اتنا پگار ہے، اتنا کماتا ہے، ایسی گاڑی ہے، ایسے بنگلے میں رہتا ہے، وہاں بہت خوش ہے، حالانکہ یہاں سے چلا گیا، اس پر اب روتے نہیں ہیں، وہاں وہ خوش ہے، ہم خوش ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے اللہ کے وہاں خوش ہیں، پھر ہم ماتم کیوں منائیں؟ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے۔ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے پیدا ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے سے ہی فرما دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں بدعتوں میں مبتلا ہو کر گناہ مت کرنا، اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعتاً شہادت ہے، لیکن اس 10ویں محرم کی فضیلت پہلے سے ہی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے قصے سنے ہیں کہ اس دن میں بڑے بڑے واقعے پیش آئے۔ چونکہ اب آج کے دور میں حدیث کی تحقیق ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو تقریباً 14 نبیوں کے واقعے پیش آئے، ایسا بتایا جاتا ہے ہمیں اس دن میں۔ اس میں سے ایک صحیح سند سے ثابت ہے، باقی 4 ضعیف روایتوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح سند سے ثابت ہے وہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل کو 10ویں محرم کے دن فرعون اور فرعونیوں کے جو ظلم و ستم تھے اس سے نجات ملی۔ فرعون اس دن غرق کر دیا گیا اپنے لشکر کے ساتھ، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس دن یہ کام ہوا وہ 10ویں محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن۔ 4 ضعیف قصے جو نقل کیے جاتے ہیں ضعیف ہے، یعنی کسی درجے میں ان کا ثبوت ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن میں قبول ہوئی، منع کرنے کے باوجود وہ جو درخت یا اس کا پھل کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیے گئے، پھر بہت روتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ کلمے سکھائے توبہ کے، آپ نے توبہ کی، آپ کی توبہ قبول ہوئی، وہ 10ویں محرم کا دن تھا، یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ فرعون کے اوپر جو جادوگر ایمان لائے تھے، جس دن ایمان لائے وہ 10ویں محرم کا دن، یہ بھی ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو مسلسل طوفان کی بنا پر پانی میں جا رہی تھی، 6 مہینے کے بعد تقریباً جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کو جو پانی کے عذاب سے، سیلاب سے نجات ملی اور خشکی پر اترے، وہ 10ویں محرم کا دن تھا، یہ بھی ثابت، لیکن ضعیف روایت سے۔ یہ 3، اور چوتھا ہے 10ویں محرم کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو ایک صحیح روایت سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو اس دن میں نجات ملی، اور 4 واقعے ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی بیان کیا جاتا ہے تحقیق کے مطابق وہ سب بناوٹی اور جھوٹی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت پہلے سے ہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس کے شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دیا کہ جس کو رکھنا ہو رکھے، جس کو نہ رکھنا ہو عاشورہ کا روزہ نہ رکھے، فرض اور واجب نہیں ہے، سنت اور مستحب کے درجے میں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا اس وقت آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن ایک بات مزید آپ نے فرمائی کہ دیکھو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں شکریہ کے طور پر، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں، ان سے مشابہت نہ ہو، تو چونکہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11ویں، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں یہ موقع نہیں ملا، صحابہ کرام نے برابر اس پر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، اور یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی کرنے کا کام ہے۔ آئندہ کل 9 محرم الحرام ہے، پرسوں اتوار کے دن 10 عاشورہ کا دن، تو یا تو ہم سنیچر اور اتوار کا روزہ رکھیں یا اتوار اور پیر کا روزہ رکھیں، 9 10 یا 10 11 رویوار کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور یہ سنت ہے، اس پر 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 10ویں محرم کے کرنے کے کاموں میں ایک تو یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، دوسری ایک روایت سے ثابت ہے کہ اس دن میں اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں نفقے کا لفظ آتا ہے، وسعت رکھیں، کشادگی سے کام لیں، فراخی سے کام لیں۔ اب نفقے میں ضروری نہیں کہ صرف کھانا کھلانے میں ہی یہ بات ہو، نفقے میں بیوی بچوں کے کپڑے لتے بھی آپ لا کر دے سکتے ہیں، ان کی کوئی دوسری ضروریات کی چیزیں بھی آپ لا کر دے سکتے ہیں، کھانے پینے میں بھی آپ وسعت کریں، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا کہ پورا سال آپ کی روزی میں برکت ہوگی، یہ روایت سے ثابت ہے۔ تو ایک کرنے کا کام یہ کہ ہم روزہ رکھیں، دوسرا کام یہ کہ 10ویں محرم کو ہم اپنے گھر والوں پر ہر چیز میں کشادگی رکھیں جائز طریقے سے۔ اب کھانے پینے میں کشادگی کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن سیدھا کھچڑے پر جاتا ہے کہ وہ کھچڑات پکانا پڑے تو فضیلت ملے گی، یہ سب جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہے جو بھی چاہے کھلا پلا سکتے ہیں، کشادگی سے کام لے سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے یہ عمل ہم کریں۔ اب ایک سوال یہ کہ ابھی تو کہا کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے، تو پھر کھانے پینے کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ روزہ رکھے کہ پھر کھلاوے پلاوے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، ہماری تاریخ میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ 9ویں محرم کی مغرب سے عاشورہ کی رات شروع ہو جائے گی، یعنی کل مغرب کے بعد سے عاشورہ کی رات شروع ہو جائے گی۔ آپ کل رات سے ہی کشادگی کرو، اور چونکہ حدیث میں دن کا لفظ ہے تو 10ویں محرم کو آپ سحری کھائیں گے، صبح میں روزے کو، اس میں اچھا اچھا کھانا پینا ہو جائے۔ بچے ہیں چھوٹے وہ روزہ نہیں رکھتے، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں روزے کے بارے میں، اگر ان کا روزہ نہیں ہے تو ان پر کشادگی کریں، اور دن میں آپ افطاری کا بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کر لیں، اور افطاری کے وقت اس کو کھائے، کچھ صدقہ خیرات وغیرہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو محرم کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، قابل تعظیم ہے، ایسے 4 مہینے ہیں، اس میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ میں اللہ رب العزت کی خاص برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی ہے۔ چوتھی بات کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ان دنوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرنا، یعنی بدعتوں میں مبتلا مت ہونا۔ ماتم ہمارا کام نہیں ہے، یہ مردہ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے۔ اور ٹھنڈے کلیجے بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر ماتم اچھی چیز ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کچھ صحابہ کرام اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بڑے سے بڑے تعزیے بنا لیتے۔ حضرت عمر کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں ہوتا، عثمان غنی کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں ہوتا، حضرت علی کی شہادت پر، باپ کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں، اور بیٹے کی شہادت پر بہت ماتم۔ یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے، چونکہ ان کو ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے اور عثمان غنی سے بغض اور عداوت، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ تاکہ ہم اگلوں کی شہادتوں کو بھول جائیں، اس لیے ہم یہ بے وقوفی نہ کریں۔ اس دن میں روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، 9 10 یا 10 11، کھانے پینے میں وسعت سے کام لیں، اور یہ توبہ کے قبول ہونے کا دن ہے۔
اس دن ہم توبہ کریں. اور بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یعنی روزے میں بھی یہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. روزہ تو بہت بڑی عبادت ہے, اس میں بھی کہا کہ ان سے خلاف کام کرو. انہوں نے ایک رکھا, ہم دو رکھے. جب عبادت میں مشابہت پسند نہیں ہے تو دوسرے کاموں میں مشابہت کیسے پسند کی جائے؟ عبادت میں حضور یوں فرماتے کہ ان سے اختلاف رکھو, ان کے خلاف کرو, تو پھر دوسری چیزوں میں شریعت کیسے برداشت کرے گی کہ ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کریں؟ اس لیے ان باتوں پر غور کرے. اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.